میں باہر صوفے پہ سویا تھا کیونکہ میرے فلیٹ میں بس 2 ہی کمرے تھے۔ ایک میں ایمان سو رہی تھی اور دوسرے میں شاہد۔ میں نے اٹھ کے شاہد کے کمرے کا رخ کیا۔ دروازہ کھولا تو وہ سو رہا تھا۔ میں واش روم سے منہ ہاتھ دھو کے باہر آیا۔ کچن میں آ کے ناشتے کی تیاری کرنے لگا۔ تبھی ایمان کے کمرے کا دروازہ کھلا۔ وہ اسی شلوار قمیض میں تھی۔ ہاتھ منہ دھو کے باہر آ چکی تھی، بس اپنے دوپٹے سے الجھ رہی تھی۔ مجھے دیکھ کے کہنے لگی، یہ کیا مصیبت ہے، مجھ سے نہیں پہنا جاتا، مجھے نہیں ہے عادت۔ میں نے کہا تو ابھی اتار دو، جب دادا جی باہر آئیں گے تو پہن لینا۔ کہنے لگی تم کیا بنا رہے ہو؟ میں نے کہا ناشتہ۔ وہ شیلف پہ بڑے آرام سے بیٹھ گئی۔ اچھا مجھے پلیز 1 کپ کافی بنا دو، میں صبح صبح کافی پیتی ہوں۔ یہ کہتے ہوئے اس نے اپنے بالوں کی چٹیاں کھولنی شروع کی۔ شاید اسے بال کھلے رکھنے کی عادت تھی۔ کھلے بالوں میں اور بھی حسین لگتی تھی۔ میں نے جلدی سے کافی میکر سے کافی بنانی شروع کی۔ وہ ابھی بھی جمائیاں لے رہی تھی۔ ہلکے آسمانی رنگ کے جوڑے میں بے حد پیاری لگ رہی تھی، کھلی کھلی سی۔ میں نے 1 کپ کافی اسے پکڑائی اور 1 کپ اپنے لیے بھی بنا لیا تھا۔ وہ ایک ایک گھونٹ پینے لگی۔ واہ، تمہارے ہاتھ میں تو بڑا ذائقہ ہے، کافی بڑے مزے کی ہے، اور کل کا کھانا بھی اچھا تھا۔ یہ تم اتنے مزے کا کھانا کیسے بنا لیتے ہو؟ بڑی دلچسپی سے پوچھ رہی تھی۔ میں نے کہا وہ پاکستان میں میری امی ہے نا، وہ بتا دیتی ہیں۔ امی کا نام سن کے اس نے گہری سانس لی۔ میں بھی اپنی ماں کے لیے کر رہی ہوں یہ سب کچھ۔ پتہ ہے جب میری امی ٹھیک تھیں تو بڑے مزے کے کھانے بناتی تھیں، لیکن میں نے کبھی نہیں بنایا۔ اکلوتی ہوں، شاید اس لیے میرے ماں باپ نے میرے بہت نخرے اٹھائے ہیں۔ یہ کہہ کے اس کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے تھے۔ ابھی اس نے کافی آدھی ہی پی تھی کہ جب شاہد کے کمرے کا دروازہ کھلا۔ وہ فوراً سے بوکھلا کے شیلف سے نیچے اتری، اپنا دوپٹہ فوراً سے اپنے گلے میں لیا۔ شاہد اپنے پورے میک اپ کے ساتھ ہی نکلا تھا۔ سچ مچ دادا ہی لگ رہا تھا۔ کھانستے ہوئے لاؤنج میں آیا۔ ایمان کہنے لگی، وہ مجھے ناشتہ بنانا تو نہیں آتا۔ مجھے باورچی خانے میں کھڑا دیکھ کے کہنے لگا، ارے برخوردار، تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ آؤ میاں میرے پاس آ کے بیٹھو۔ میں نے کہا ہاں وہ میں آ رہا ہوں۔ اتفاق تھا کہ اس دن چھٹی تھی، میں اس کے پاس بیٹھ گیا۔ شاہد کہنے لگا، ایمان بیٹا ایسے کرو، آج پراٹھے اور آملیٹ بنا دو۔ یہ سن کے اس نے حیرت سے آنکھیں پھیلا کے مجھے دیکھا تھا۔ کہنے لگا پراٹھے تو بنانے آتے ہیں نا؟ کہنے لگی جی آتے ہیں، لیکن میں جانتا تھا کہ اسے کچھ نہیں آتا۔ کافی تک تو مجھ سے بنوائی تھی اس نے۔ اس نے ایک برتن میں آٹا ڈالا اور میری طرف دیکھنے لگی۔ میں اشارے سے اسے بتا رہا تھا کہ اس میں تھوڑا تھوڑا پانی ڈالو، لیکن اس کی سمجھ میں نہیں آیا۔ اس نے سارا پانی اسی آٹے میں ڈال دیا اور اسے ہاتھ سے گھولنے لگی۔ پھر میری طرف دیکھنے لگی۔ میں نے سر پہ ہاتھ مارا، لیکن مجھے نہیں پتا تھا کہ وہ آٹے سے بھرا ہوا ہاتھ اپنے سر پہ دے مارے گی۔ مارتے ہی اس کا چہرہ پورا آٹے سے بھر گیا۔ یہ دیکھ کے شاہد نے پہلے اس کی طرف دیکھا، پھر میری طرف دیکھا۔ میں فوراً سے کھڑا ہو گیا کیونکہ وہ رونے لگی۔ میں اس کے پاس آ گیا۔ کہنے لگی مجھ سے نہیں ہوتا یہ سب کچھ، میں نہیں کر سکتی یہ سب کچھ۔ میں نے اس کا ہاتھ پکڑ کے دبایا کہ آہستہ بولو پلیز۔ میں نے اس برتن میں اور آٹا ڈالا اور اسے بتانے لگا کہ ایسے گوندتے ہیں۔ پراٹھے میں نے اس کے ساتھ ہی مل کے بنائے تھے، ساتھ میں آملیٹ بھی۔ اپنا منہ وہ دھو چکی تھی لیکن پورا کچن بکھیر چکی تھی۔ ناشتہ بنانے کے بعد میں نے ٹیبل پہ رکھ دیا۔ شاہد کے بچے کو تو سب کچھ کیا کرایا مل رہا تھا۔ بہرحال ناشتے کے بعد کہنے لگا، میرے یہاں چند دوست ہیں، میں ان سے ملنے جا رہا ہوں، رات کو ہی آؤں گا۔ مجھے پتا تھا کہ اس نے ٹیکسی چلانے جانا ہے۔ یہ کہہ کے وہ چلا گیا۔ ایمان کہنے لگی، تم اپنے دادا کو سچ سچ بتا دو، کیونکہ میں تو صرف بزنس میٹنگ اٹینڈ کر سکتی ہوں، ایک پراپر بیوی بننے کی اداکاری نہیں کر سکتی۔ مجھ سے نہیں ہو رہا یہ سب کچھ۔ میں نے کہا دیکھو پلیز سمجھنے کی کوشش کرو، کروڑوں کی جائیداد کا معاملہ ہے، بس ایک بار وہ میرے نام لگ جائے تو میں تمہیں بہت اچھے پیسے دے دوں گا۔ لیکن اس بات کو 1 ہفتہ ہی گزرا تھا۔ اس 1 ہفتے میں یہ ہوا تھا کہ اسے کچھ کام کرنا آ گیا تھا، لیکن دوپٹہ ابھی بھی بے نیازی سے لیتی تھی۔ اپنے گھر میں اس کا وجود مجھے کتنی توقیر دیتا تھا یہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا۔ اور مجھ سے بات بھی کر لیتی تھی، ہنس بھی لیتی تھی،
اس کے ساتھ میں اس کی والدہ کی خیریت بھی پوچھنے چلا جاتا تھا۔ اچھی خاتون تھی لیکن بہت لاغر سی تھیں، کمزور سی۔ مجھے دیکھ کے مسکرانے لگی، پھر ایمان سے پوچھنے لگی کہ یہ لڑکا کون ہے، تو وہ کہنے لگی میرا دوست ہے۔ کچن میں جب ہم کام کر رہے تھے تو ہنستے ہوئے مجھ سے باتیں کر رہی ہوتی، کافی کچھ بنانا مجھ سے سیکھ گئی تھی۔ جب اپنی ہی بنائی ہوئی کوئی چیز خود کھاتی تو بہت خوش ہوتی، مجھ سے پوچھتی کہ ٹھیک تو بنی ہے نا؟ میں نے کہا ہاں بہت اچھی بنی ہے۔ جیسے جیسے وقت گزر رہا تھا میرا دل چاہتا تھا کہ بس اسے اپنا بنا لوں ہمیشہ کے لیے۔ لیکن 15 دن گزرنے کے بعد جو بات ایمان نے مجھے بتائی، میرا دل دھڑکنا بھول گیا۔ کہنے لگی کہ ہیری کی کال آئی ہے، کہہ رہا ہے کہ تمہارے بغیر دل نہیں لگ رہا، تمہیں بہت مس کر رہا ہوں۔ یہ سن کے میں پریشان ہو گیا کیونکہ وہ مسکرا کے بتا رہی تھی۔ کہنے لگی پتہ ہے وہ بہت امیر ہے اور 2-4 بار مجھ سے کہہ چکا ہے کہ شاید میں تم سے شادی کر لوں۔ یہ سن کے مجھے لگا جیسے میرے دل پہ گھونسا سا لگا ہو۔ میں نے کہا ایسے کیسے کر لے گا تم سے شادی، وہ کر ہی نہیں سکتا۔ میری بات پہ ایمان نے مجھے حیرت سے دیکھا، کیوں نہیں کر سکتا؟ میں نے کہا وہ مسلم نہیں ہے۔ کہنے لگی ہاں وہ کہہ رہا تھا کہ میں تمہاری خاطر ہو سکتا ہوں۔ یہ سن کے پتہ نہیں کیوں مجھے عجیب سی بے چینی نے آن گھیرا تھا۔ میں نے کہا مجھے نہیں لگتا کہ تمہیں ہیری سے شادی کرنی چاہیے۔ وہ کہنے لگی کہ وہ کیوں؟ تمہیں پتہ ہے میرا اور ہیری کا ساتھ کتنا ہے، پچھلے 4 سال کا۔ میں نے کہا تو کیا وہ تمہیں اچھا لگتا ہے؟ پتہ نہیں کیوں ایسے لگ رہا تھا میرے گلے میں بہت سی گرہیں پڑ گئی ہیں۔ کہنے لگی ہاں برا بھی نہیں لگتا۔ میں نے کہا اور اگر وہ مسلم نہیں ہوا تو؟ کہنے لگی نہیں ہو سکتا ہے کیونکہ کئی بار وہ مجھ سے کہہ چکا ہے کہ اپنی بیوی سے اسے کوئی خاص لگاؤ نہیں ہے، لیکن بس اسے چھوڑ نہیں سکتا کیونکہ اس کے بچے ہیں، اور ابھی تک وہ میری مدد کرتا آ رہا ہے۔ میری والدہ پچھلے 2 سال سے بیمار ہے، اس سے پہلے بھی وہ ٹھیک نہیں تھی۔ تب مجھے جاب کے لیے یہ بھاگ دوڑ کرنی پڑی، لیکن اچھی جاب نہیں ملی۔ ہیری کے آفس میں بھی جاب لینے ہی گئی تھی میں۔ مجھے دیکھ کے اس نے مجھے اس جاب کی آفر کی، اور تمہیں پتہ ہے یہاں لندن میں آدھے سے زیادہ لوگ یہ جانتے ہیں کہ میں اس کی بیوی ہوں، تو اچھا ہے کہ اسی کی بیوی بن جاؤں۔ وہ کہہ رہا تھا کہ مسلمان تو ہو جاؤں گا لیکن سب کو بتاؤں گا نہیں، میں یہ چیز پوشیدہ رکھوں گا۔ میں نے کہا کیوں پوشیدہ کیوں رکھے گا؟ مسلمان ہونا چاہتا ہے تو اعلان کرے نا، ڈر کیوں رہا ہے؟ تاکہ آزمائشیں نہ دیکھنی پڑے۔ وہ کہنے لگی ہاں ظاہر سی بات ہے، اس کے لیے بہت سے مسائل پیدا ہو سکتے ہیں، اور پھر میرے پاس ہیری سے اچھی کوئی دوسری آفر بھی نہیں ہے۔ بس میری والدہ اس بات کے لیے راضی نہیں ہے، کہتی ہیں کہ جو تمہیں پانے کے لیے مسلمان ہونے کو تیار ہے وہ تمہیں پا کے بدل بھی سکتا ہے۔ میں نے کہا تمہاری والدہ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں۔ کہنے لگی میرے پاس دوسرا کوئی آپشن بھی تو نہیں ہے، وہ میری بہت ہیلپ کرتا ہے اور میں اس سے وعدہ لے لوں گی، وہ اگلے ہفتے آ جائے گا۔ اب تمہارے دادا جائیں یا نہ جائیں مجھے اس کے پاس واپس جانا ہے۔ یہ سن کے میں پریشان ہو گیا تھا، سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ ایسا کیا کروں کہ اسے روک لوں۔ میں اس کی والدہ سے ملنے گیا اور ایمان کے بغیر ہی گیا تھا۔ جا کے میں نے ہیری کی بڑی برائیاں کی کہ وہ اسے دھوکہ دے دے گا، اسے غلط یوز کرے گا، اپنا کانٹریکٹ سائن کروانے کے لیے پتہ نہیں ایمان کو کن چکروں میں پھنسا کے رکھ دے گا۔ وہ خاتون پہلے ہی بہت بیمار رہتی تھی، اس لیے وہ ڈر بھی گئی۔ میں نے ان خاتون سے کہا کہ انہیں اپنی بیٹی کو اس بات سے روکنا چاہیے۔ ڈاکٹر کے مطابق وہ کچھ بہتر تھی، اس لیے میں انہیں اپنے گھر لے آیا۔ شام کو جب ایمان واپس آئی تو اپنی والدہ کو گھر پہ دیکھ کے بے حد خوش تھی۔ میں نے ایمان کے کمرے میں ہی ان کا سامان رکھ دیا۔ کہنے لگی ڈاکٹر نے آپ کو چھٹی کیسے دے دی؟ اس کی والدہ کہنے لگی کہ وہاں رہنا تو میری مجبوری تھی کیونکہ تم گھر پہ نہیں ہوتی، اس لیے مجھے ہاسپٹل میں رہنا ہی بہتر لگا۔ لوگوں کی چہل پہل تو ہوتی تھی، اور اب تو یہ حدید مجھے زبردستی ساتھ لے آیا ہے۔ میں انہیں سمجھا کے لایا تھا تاکہ وہ ایمان کی شادی ہیری سے نہ ہونے دے۔ میں ان کا بہت خیال بھی رکھتا تھا، ان کی میڈیسن کا، ہر چیز کا، اس لیے ان کی نظر میں اپنی اہمیت بنا چکا تھا۔ لیکن اب مجھے ایمان کے کمرے سے بحث کی آوازیں آنے لگی تھیں۔ اس کی والدہ کہہ رہی تھی کہ آج کے بعد تم ہیری کے ساتھ کام نہیں کرو گی،
اور وہ کہہ رہی تھی کہ وہ آپ سے ملنا چاہتا ہے، مجھے شادی اسی سے کرنی ہے۔ جب یہ بات میں نے شاہد کو بتائی تو وہ بھی فکر مند ہو گیا، کہنے لگا مجھے تو لگتا ہے تمہاری یہ ساری محنت بیکار گئی۔ میں نے کہا نہیں، ایسے نہیں ہو سکتا، میں اسے کسی اور کا ہونے نہیں دوں گا۔ شاہد کہنے لگا تو جاؤ اظہار محبت کر دو۔ میں نے کہا نہیں، وہ انکار کر دے گی۔ شاہد کہنے لگا تو پھر کیا فائدہ، تم اس کی اماں کو بھی اٹھا کے یہاں لے آئے ہو، ویسے بھی مہینہ ہونے والا ہے، میرے باقی کے ساتھی بھی واپس آ جائیں گے، تو مجھے بھی تو واپس جانا ہے، میں کب تک تمہارے گھر میں پڑا رہوں گا۔ میرے دماغ میں ایک آئیڈیا آیا تھا جس سے میرا کام ہو سکتا تھا۔ بہرحال وقتی طور پہ میں ایمان کو ہیری سے شادی کرنے سے روک سکتا تھا۔ میں نے کہا کہ شاہد تم ایک کام کرو۔ وہ کہنے لگا کیا؟ میں نے کہا تم بیمار پڑ جاؤ۔ کہنے لگا وہ کیوں؟ میں نے کہا تم بیمار پڑ جاؤ اور کہو کہ تمہیں دل کا مسئلہ ہے اور تم چاہتے ہو کہ اسلامی طریقے سے میرا نکاح ایمان سے پڑھوا دو۔ یہ تمہاری دلی خواہش ہے کیونکہ تم یہاں کی کورٹ میرج کو نہیں مانتے، اپنے سامنے تم نکاح پڑھوانا چاہتے ہو۔ بس ایک بار میرا نکاح ہو جائے ایمان کے ساتھ، بعد کی بعد میں دیکھی جائے گی۔ شاہد کہنے لگا پھنس نہ جانا کہیں۔ میں نے کہا بس فی الحال تم یہ کر دو۔ دوسری طرف اس کی والدہ کو بھی میں کافی پٹیاں پڑھا چکا ہوں، وہ بھی اس بات پہ راضی ہو جائیں گی۔ شاہد نے رات کو ہی اپنی کمال اداکاری دکھائی، جیسے اسے واقعی دل کا دورہ پڑا ہو۔ اسے دیکھ کے تو ایمان بھی گھبرا گئی۔ میں جان بوجھ کے اسے ہاسپٹل کا بہانہ کر کے باہر لے گیا۔ اس نے ریسٹورنٹ میں میرے پلے سے کھانا کھایا اور 2 گھنٹے کے بعد ہم واپس آئے۔ تو وہ کہنے لگا کہ مجھے نہیں لگتا کہ میں بچ پاؤں گا، لیکن پاکستان جانے سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ باقاعدہ سے مولانا صاحب کے سامنے تم دونوں کا نکاح ہو جائے، کیونکہ یہاں کی کورٹ میرج کو میرا دل نہیں مانتا، اور جب تک ایجاب و قبول نہ ہو میں اس نکاح کو نہیں مانتا۔ میں نے اس کو اس کی امانت بھی تو دینی ہے، کروڑوں کی اربوں کی جائیداد ہے۔ یہ میں تبھی اس کے حوالے کروں گا جب مولانا صاحب کے سامنے ایجاب و قبول ہوگا، نکاح ہوگا۔ یہ سن کے ایمان مجھے دیکھنے لگی۔ ایمان کی والدہ کہنے لگی میں بھی یہی چاہتی ہوں کہ میری بیٹی کی شادی ایک مسلم نوجوان سے ہو۔ شاید انہوں نے شاہد کی باتوں پہ غور نہیں کیا تھا، یا ایمان نے شاید انہیں بتایا نہیں تھا۔ یہ سن کے وہ پریشان ہوئی، اپنی والدہ سے کہنے لگی آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ وہ اپنی والدہ کو اپنے کمرے میں لے گئی اور پھر مجھے بلا لیا۔ کہنے لگی یہ سب کیا تماشا ہے، میں تو نہیں کروں گی تم سے نکاح۔ میں نے کہا دیکھو میرے کروڑوں روپے کی جائیداد کا معاملہ ہے، دادا پیسے دیں گے تو ہی میں تمہیں پیسے دے سکتا ہوں نا، اور نکاح کا کیا ہے، جیسے ہوا ہے ٹوٹ بھی جائے گا۔ اس کی والدہ کہنے لگی نہیں تم اس سے نکاح کرو گے لیکن توڑو گے نہیں۔ میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے آنٹی، جیسا آپ چاہتی ہیں ویسا ہی ہوگا۔ بہرحال وہ شاید اپنی والدہ کی وجہ سے بے بس ہوئی، ہم دونوں کا نکاح ہو گیا۔ گھر پہ ہی مولانا صاحب آئے، ایجاب و قبول بھی ہو گیا۔ بہرحال 2 دن کے بعد ہی شاہد کہنے لگا کہ میں واپس جا رہا ہوں۔ یہ کہہ کے اس نے تو اپنا بیگ اٹھایا اور چلتا بنا۔ ایمان کہنے لگی کہ اب میرے پیسے دو تاکہ میں بھی یہاں سے جاؤں، اپنی والدہ کو بھی میں لے کے جاؤں، اور باقی کا ہمارا جو بھی معاملہ ہوا ہے اسے بھی جلد از جلد ختم کرو، کیونکہ میں مزید تمہارے ساتھ کوئی ڈرامہ نہیں کر سکتی۔ ہیری کل واپس آ رہا ہے۔ میں نے اس کی طرف دیکھا، میں نے کہا دیکھو جائیداد مجھے اس وقت ملے گی جب میں تمہیں پاکستان لے کے جاؤں گا، کیونکہ جب تک وہ یہاں رہتی وہ مجھ سے بڑے آرام سے پیچھا چھڑوا سکتی تھی، طلاق بھی لے سکتی تھی۔ ویسے بھی اس کی والدہ اب کافی حد تک بہتر ہو چکی تھی، سفر بھی کر سکتی تھی۔ میری بات سن کے تو وہ ہتھے سے اکھڑی، میں کیوں جانے لگی تمہارے ساتھ پاکستان؟ تم پاکستان جاؤ اور اپنی جائیداد اپنے نام لگوا کے میرے پیسے مجھے بھیجو، اور ساتھ میں طلاق بھی۔ میں نے کہا دیکھو ایسے نہیں ملے گی، تمہیں میرے ساتھ جانا پڑے گا، تمہاری والدہ کو بھی میں ساتھ لے جاتا ہوں، ہم جائیں گے تبھی تو مسئلہ حل ہوگا۔ دوسری طرف میری والدہ بھی مجھے بلا رہی تھی کیونکہ انیلا کی شادی تھی۔ وہ بے حد پریشان ہو گئی۔ میں نے ایمان کی والدہ سے کہا کہ میں پاکستان جانا چاہتا ہوں، میری بہن کی شادی ہے اور آپ بھی ساتھ چلیں، اور ایمان سے بھی کہیں کہ میرے ساتھ چلیں۔ وہ کہنے لگیں کہ میں اسے خود سمجھا دوں گی۔ بہرحال اپنی والدہ کے مجبور کرنے پہ وہ تیار ہو گئی تھی، لیکن کہہ رہی تھی کہ میں صرف 3-4 دن وہاں رہوں گی۔
جیسے ہی جائیداد تمہارے نام لگے گی میں اپنی والدہ کو لے کے واپس آ جاؤں گی۔ میں نے اپنی والدہ کو بتایا کہ میں واپس آ رہا ہوں اور آپ کے لیے ایک خوشخبری بھی ہے۔ وہ کہنے لگیں وہ کیا؟ میں نے کہا وہ میں آپ کو آ کے ہی بتاؤں گا۔ ہم لوگ لندن سے پاکستان چلے گئے۔ اپنی والدہ سے میں نے کہا تھا کہ گھر میں خود آؤں گا، مجھے لینے کے لیے کوئی بھی ایئرپورٹ نہ آئے۔ جب میں گھر پہنچا تو میری والدہ میرے ساتھ لگ کے رونے لگی، میرا ماتھا، میرا چہرہ چومنے لگی کہ 7 سال بعد تمہیں دیکھا۔ ان کی نظر ایمان اور اس کی والدہ پہ بعد میں پڑی۔ کہنے لگیں بیٹا یہ کون ہے؟ میں نے کہا یہ آپ کی بہو ہے اور یہ اس کی والدہ ہیں۔ یہ سن کر میری والدہ مجھے حیرت سے دیکھنے لگی، کہنے لگیں کیا مطلب ہے تمہارا؟ میں نے کہا امی ایمان کی والدہ بہت بیمار تھیں تو اس لیے مجھے نکاح کرنا پڑا۔ اس سے پہلے کہ میری والدہ مجھ سے بات کرتی، ایمان کی والدہ میری والدہ کے گلے لگ گئیں، خیر خیریت کرنے لگی۔ میری والدہ چپ ہو گئیں۔ ایمان کو دیکھ کے تو وہ بھی اپنی آنکھیں جھپکنا بھول گئی تھی، وہ تھی ہی اتنی پیاری۔ انیلا نے جب دیکھا تو وہ بھی ایمان کے گلے لگ گئی۔ فی الحال تو ایمان کا موڈ بھی کافی ٹھیک تھا۔ انیلا کی شادی کے ہنگامے شروع ہو چکے تھے۔ میری والدہ کہنے لگیں کہ تم نے جو کچھ کیا ہے اچھا نہیں کیا۔ تمہیں پتہ ہے تمہاری بہنیں کل پہنچ جائیں گی، میں انہیں اب کیا بتاؤں گی اور کس کس کو وجہ بتاؤں گی؟ میں نے کہا آپ کو بتانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، میں بتا دوں گا سب کو۔ میری والدہ کہنے لگیں ایسا نہیں ہوتا، میں یہ سوچ رہی ہوں کہ انیلا کی بارات پہ ہی تمہارے ولیمے کا بھی اعلان کر دوں، کیونکہ شادی تو تم کر چکے ہو۔ میں نے کہا ہاں یہ بھی ٹھیک ہے۔ میں تو خوش ہو گیا تھا۔ مجھے آئے ہوئے 2 دن ہو گئے تھے اور 2 دن سے ایمان کا زیادہ تر وقت انیلا کے ساتھ گزرتا تھا۔ البتہ وہ اپنی والدہ کے ساتھ گیسٹ روم میں ہی رہ رہی تھی۔ میری والدہ کہنے لگیں کہ یہ تمہارے کمرے میں کیوں نہیں جاتی؟ میں نے کہا اس کی والدہ بیمار رہتی ہیں اس لیے۔ کہنے لگیں تو کوئی بات نہیں، گھر میں ملازم ہے، میں ایک ملازمہ کو اس کی والدہ کے پاس رکھ دیتی ہوں، وہ ان کا خیال رکھ لے گی، لیکن تمہاری بیوی کو تمہارے پاس ہونا چاہیے۔ دل تو میرا بھی یہی چاہ رہا تھا کہ میری بیوی میرے پاس رہے، لیکن بیوی کے مزاج ہی نہیں ٹک رہے تھے۔ کئی بار مجھ سے پوچھ چکی تھی کہ تمہارے دادا کدھر ہیں، نظر کیوں نہیں آ رہے، کب تمہاری جائیداد تمہارے نام لگے گی؟ میں نے کہا آ جائیں گے، وہ گاؤں میں ہے۔ میری باقی کی بہنیں بھی آ چکی تھیں، انہیں بھی خبر مل چکی تھی، سبھی بڑے پیار سے ایمان سے مل رہی تھی۔ جب اسے ولیمے کی میگزی دکھائی گئی تو اس کی تو حیرت سے آنکھیں پھیلی، بڑے غصے سے مجھے دیکھنے لگی۔ میری والدہ اس کے لیے ولیمے کے لیے سارا سامان لے کے آئی تھی، کیونکہ آج شام میں ہی مہندی کا فنکشن تھا اور کل انیلا کی بارات تھی۔ اس نے مجھے میسج کیا کہ میں تم سے بات کرنا چاہتی ہوں۔ ایمان کی والدہ بے حد خوش تھیں کیونکہ وہ بڑے عرصے کے بعد پاکستان آئی تھی۔ میری والدہ کے ساتھ کافی گھل مل بھی گئی تھی اور ان کی طبیعت بھی کافی بہتر ہو گئی تھی، کیونکہ شوہر کے انتقال کے بعد وہ بالکل اکیلی پڑ گئی تھی اور دیار غیر میں ان کا دل نہیں لگتا تھا۔ یہاں اپنوں کا ماحول دیکھ کے وہ بے حد خوش تھی، حشاش بشاش ہو گئی تھی۔ میں نے ایمان سے کہا کہ ابھی تو بالکل بھی ٹائم نہیں ہے، میری بہن کی شادی ہے، مہندی کا فنکشن ہے، میں بعد میں تم سے بات کروں گا۔ میں خود ہی اسے موقع نہیں دے رہا تھا۔ مہندی کے فنکشن پہ میری والدہ نے اسے بھی انیلا کے ساتھ بٹھا دیا۔ سب سے کہہ رہی تھیں کہ یہ میری بہو ہے، سبھی اسے دیکھ کے اس کی تعریف کر رہے تھے، لیکن وہ مجھے غصے سے دیکھے جا رہی تھی۔ انیلا کے سسرال والوں کو میں نے ہی اٹینڈ کرنا تھا۔ اگلے روز اس کی بارات تھی اور میرے پاس ذرا بھی فرصت نہیں تھی۔ وہ دونوں ہی پارلر جا چکی تھیں۔ جب وہ تیار ہو کے ہال میں آئیں تو میں اپنی نظریں پلٹنا بھول گیا تھا، کیونکہ ایمان کوئی اپسرا لگ رہی تھی، بے حد حسین، اور ویسے بھی آج اسے میرے کمرے میں ہی آنا تھا۔ میرے دوست، میرے کزن سب میری قسمت پہ رشک کر رہے تھے اور میں خود بھی۔ بارات کے آنے کے بعد، نکاح کی رسم ہونے کے بعد مجھے موقع ملا کہ میں اس کے پاس بیٹھا، لیکن اس کے چہرے پہ کوئی مسکراہٹ نہیں تھی، مجھے بڑے غصے اور کھا جانے والے انداز سے دیکھ رہی تھی۔ میری بہن رخصت ہو کے جا چکی تھی، میری باقی کی بہنیں بھی اپنے اپنے گھر چلی گئیں۔ میری والدہ بے حد اداس تھی۔ میں انہی کے کمرے میں بیٹھا تھا اور ایمان میرے کمرے میں تھی۔ میری بہنوں نے اسے میرے کمرے میں بٹھا دیا تھا۔ میری والدہ کہنے لگی حدید تمہارا کیا ارادہ ہے؟ کیا واپس پھر لندن چلے جاؤ گے؟ تمہاری بیوی تو یہاں نہیں رہے گی،
کیونکہ وہ انیلا سے کئی بار کہہ چکی ہے کہ اسے واپس لندن جانا ہے، اسے یہاں رہنے کی عادت نہیں ہے۔ دیکھو بیٹا، میں اسی لیے نہیں چاہتی تھی کہ تمہاری شادی لندن کی کسی لڑکی سے ہو۔ میں نے اپنی والدہ کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھا، میں نے کہا میں واپس نہیں جاؤں گا، میں بھی یہیں رہوں گا اور وہ بھی یہیں رہے گی، میں یہاں جاب کر لوں گا، آپ کو چھوڑ کے کہیں نہیں جاؤں گا۔ میری والدہ کہنے لگیں لیکن وہ لڑکی تو صاف انکار کر چکی ہے کہ وہ یہاں نہیں رہے گی۔ میں نے کہا میں کس لیے ہوں، اسے سمجھانا میرا کام ہے، اسے یہاں رکھنا بھی میرا کام ہے۔ میری والدہ کہنے لگیں جو پیسے تم بھیجتے تھے میں نے ان پیسوں سے نئی سوسائٹیوں میں کئی پلاٹ خرید لیے تھے، لیکن تمہیں نہیں بتایا تھا، اب تو ان کی قیمتیں بہت بڑھ گئی ہیں، تم چاہو تو یہاں اپنا کاروبار بھی شروع کر سکتے ہو۔ تمہیں کیا لگا کہ میں نے تمہارے بھیجے ہوئے پیسوں کو برباد کر دیا ہے؟ میرا اور انیلا کا خرچہ ہی کتنا تھا، کچھ بھی تو نہیں بیٹا، میں نے تمہارے پیسوں کی حفاظت کی ہے۔ یہ سن کے میں حیرت سے اپنی ماں کو دیکھ رہا تھا، ان کا ہاتھ پکڑ کے میں نے اپنے لبوں پہ لگایا، کہنے لگی بس میں یہ نہیں چاہتی کہ تم مجھے چھوڑ کے جاؤ، میں اکیلے نہیں رہنا چاہتی، باقی مجھے تمہاری بیوی پہ کوئی اعتراض نہیں ہے۔ پھر مجھ سے کہنے لگی جاؤ شاباش، اپنے کمرے میں جاؤ، وہ کب سے تمہارا انتظار کر رہی ہوگی۔ میں اپنے کمرے میں آیا لیکن دروازے کے پاس آ کے رک گیا، دل بڑی زور زور سے دھڑک رہا تھا، پتہ نہیں اس کا ری ایکشن کیا ہوگا۔ بہرحال اپنا دل مضبوط کر کے میں نے دروازے کا نوب گھمایا، دروازہ کھول کے اندر گیا تو دوپٹہ ایک طرف پڑا ہوا تھا، جیولری ساری اتری ہوئی تھی، ڈریسنگ ٹیبل پہ رکھنے کے بجائے پھینکی ہوئی تھی، اور وہ غصے میں کمرے میں چکر کاٹ رہی تھی۔ مجھے دیکھ کے کہنے لگی کہاں ہیں تمہارے دادا؟ میں نے کمرہ بند کیا، کنڈی لگائی، میں نے کہا بیٹھ کے بات کر لیں، کھڑے کھڑے تو میں تم سے بات نہیں کر سکتا۔ وہ کہنے لگی نہیں، بات کھڑے کھڑے ہی ہوگی۔ میں نے کہا آئی لو یو ایمان۔ میری بات سن کے اس نے مجھے غصے سے دیکھا۔ وٹ ڈو یو مین؟ وہ غرا کے بولی، میرے کوئی دادا نہیں ہے اور نہ ہی میرے پاس کوئی کروڑوں کی جائیداد ہے، بس یہ چھوٹا سا بنگلہ میرا ہے۔ جسے تم میرا دادا سمجھ رہی تھی وہ میرا دوست تھا، اور وہ میرے کہنے پہ ہی میرا دادا بننے کی اداکاری کر رہا تھا۔ یہ سن کے اس کی آنکھوں میں صرف حیرت تھی یا غصہ۔ مطلب کیا ہے تمہارا؟ میں نے اس کا ہاتھ پکڑا تو اس نے اپنا ہاتھ برے طریقے سے جھٹکا، کہنے لگی دور رہو مجھ سے، یہ کیا کیا ہے تم نے میرے ساتھ؟ میں نے کہا مجھے تم سے محبت ہو گئی تھی اور اس لیے میں نے جھوٹ بولا، تمہیں اپنی جھوٹی بیوی بنا کے لے آیا کہ شاید میرے ساتھ رہ کے تمہارے دل میں اپنے لیے کوئی جگہ بنا لوں گا۔ لیکن جب مجھے پتہ چلا کہ تم ہیری سے شادی کرنے میں سنجیدہ ہو تو پھر مجھے یہ سب کچھ کرنا پڑا۔ میں تمہیں کھونا نہیں چاہتا تھا، تمہیں پاکستان اس لیے لے کر آیا تھا کیونکہ وہاں تم مجھ سے طلاق لے سکتی تھی۔ یہ سن کے اس کے چہرے کی رنگت اڑی۔ تم نے مجھ سے اتنا بڑا جھوٹ بولا، تم کیا سمجھتے ہو؟ اتنا بڑا جھوٹ بول کے تم مجھے اپنا بنا لو گے؟ میں نے کہا نہیں، بس تمہیں یہ بتانا تھا کہ میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں۔ وہ کہنے لگی لیکن میں نہیں کرتی۔ دیکھو میرے قریب مت آنا، کیونکہ میں اپنا ایک ایک قدم اس کی طرف بڑھا رہا تھا اور وہ پیچھے ہٹ رہی تھی۔ مجھے لڑنا آتا ہے، منہ توڑنا بھی آتا ہے۔ میں نے کہا لیکن مجھے صرف پیار کرنا آتا ہے، تمہاری والدہ کو میں پسند ہوں اور وہ بے حد مطمئن ہے، انہیں اب بار بار ہاسپٹل ایڈمٹ نہیں ہونا پڑتا۔ تم نے کبھی اپنی والدہ کے چہرے کی طرف دیکھا ہے؟ بنا میڈیسن کے ان کا چہرہ کتنا حشاش بشاش ہے، انہیں تمہاری کوئی فکر نہیں ہے کہ کہیں تم کسی دھوکے میں نہ آ جاؤ، کہیں تمہاری شادی کسی ایسے شخص سے نہ ہو جائے جو بعد میں تمہیں استعمال کرے۔ جو شخص اپنی بیوی کو دنیا کے سامنے متعارف نہ کروائے اور کسی اور لڑکی کو بیوی بنا کے سب کے سامنے اپنی بزنس پارٹی میں لے کے جائے تاکہ اس کی ڈیل فائنل ہو سکے، وہ تمہیں بیوی بنا کے تمہارے ساتھ کیا کچھ نہیں کرے گا، تم اس کے لیے صرف ایک سونے کی چڑیا بن کے رہ جاتی جسے وہ جب چاہتا کیش کرواتا۔ لیکن میں تمہیں عزت دوں گا، محبت بھی، تم ایک بہت اچھی لڑکی ہو ایمان۔ میں نے وہاں جب تمہیں مسجد میں دیکھا تھا اور مجھے جب یہ پتا چلا کہ تم مسلمان ہو
تبھی میں نے سوچ لیا تھا کہ میں تم سے شادی کروں گا، کیونکہ تم پورا لباس پہنتی تھیں، اپنے آپ کو نمایاں نہیں کرتی تھیں، ہیری کے ساتھ کپل ڈانس نہیں کرتی تھیں، اگر وہ تمہیں چھونے کی کوشش کرتا تو تم اس کا ہاتھ پیچھے کر دیتی تھیں۔ ایسی بہت سی باتیں تھیں جس نے مجھے تمہارا دیوانہ بنا دیا۔ جب مجھے یہ پتا چلا کہ تم اپنی والدہ کی وجہ سے مجبوراً یہ کام کرتی ہو، تو میں سوچ چکا تھا کہ میں تمہیں اس مجبوری سے آزاد کروا دوں گا۔ بتاؤ کیا میں نے غلط کیا؟ میری بات اس نے بڑی خاموشی سے سنی۔ اس کے پاس شاید کوئی جواب نہیں تھا۔ میں نے کہا تمہارے پاس کیا گارنٹی تھی کہ ہیری دل سے مسلمان ہو جاتا؟ ہو سکتا ہے کہ تمہارے سامنے وہ کلمہ پڑھ لیتا، لیکن دل سے ایمان قبول نہ کرتا۔ تمہاری والدہ کی فکر صحیح تھی، جو تمہاری خاطر اپنا دین چھوڑ سکتا ہے تو وہ تمہیں پانے کے بعد کچھ بھی چھوڑ سکتا ہے، کچھ بھی کر سکتا ہے۔ ہاں، اگر وہ اللہ کی محبت میں مسلمان ہوتا تو شاید میں پیچھے ہٹنے کے بارے میں سوچ بھی لیتا۔ میں 2-3 قدم اس کی طرف بڑھا چکا تھا، لیکن اب وہ پیچھے نہیں ہٹی۔ میں نے کہا ہو سکتا ہے کہ میں تمہیں پسند نہ آؤں، کیونکہ میں ہیری کی طرح ہینڈسم نہیں ہوں، بہت زیادہ گڈ لکنگ نہیں ہوں، نہ ہی جیمز کی طرح میری آنکھیں نیلی ہیں، لیکن میرا دل وہ ان دونوں سے زیادہ تمہارے لیے مخلص ہے۔ یہ کہتے ہوئے میں نے اس کا ہاتھ پکڑا۔ وہ نظریں چرانے لگی۔ میرا ہاتھ چھوڑو۔ اس کی آواز میں دم نہیں تھا۔ ایمان، I love you, I really love you۔ یہ کہتے ہوئے میں اس کے قریب آ چکا تھا، اسے اپنے ساتھ لگا لیا۔ اس کے دل کی دھڑکنیں بے حد تیزی سے چل رہی تھیں۔ حدید، پیچھے ہٹو، تم نے مجھ سے جھوٹ بول کے شادی کی ہے۔ میں نے کہا ہاں، لیکن محبت بالکل سچی کی ہے۔ سچ کہتا تو تم میری بات نہ سنتی، نہ مانتی۔ پلیز ایمان، آج تم سے دور ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ یہ کہتے ہوئے میں اس کی گردن پہ اپنے لب رکھ چکا تھا، اس میں کھونے لگا تھا۔ مجھے لڑنا آتا ہے، وہ ہچکچاتے ہوئے بولی۔ جانتا ہوں، میں دیکھا تھا میں نے، اور مجھے لڑنا بالکل بھی نہیں آتا۔ مجھے بس پیار کرنا آتا ہے اور میں وہی کروں گا۔ یہ کہتے ہوئے میں اس کا جوڑا کھول چکا تھا۔ وہ بے حد نروس ہو رہی تھی۔ حدید پلیز، اس نے میرے سینے پہ ہاتھ رکھے تاکہ مجھے پیچھے کر سکے۔ I love you۔ میں اس کے ہاتھ پیچھے کر چکا تھا، اس کے رخسار پہ جھک چکا تھا۔ اس کا احتجاج نہ ہونے کے برابر تھا۔ میری بے خودی پہ وہ بے بس ہوئی تھی۔ اسے گود میں بھر کے میں بیڈ پہ لایا۔ مجھے وہ خود سے الگ اس وقت کرتی جب میں غلط ہوتا۔ میری محبت سچی تھی اور مجھے اس سے کوئی غرض بھی نہیں تھا۔ میں اسے یوز کر کے پیسے کمانے کا لالچ نہیں رکھتا تھا۔ تو پھر کیسے ممکن تھا کہ میں اس کے دل میں جگہ نہ بنا پاتا؟ ہماری شادی کو 1 سال بیت گیا ہے۔ ابھی بھی اگر ایمان مجھ سے ناراض ہو جائے تو میں اسے I love you کہہ کے اس کے رخسار کو چوم لیتا ہوں، اور ساری ناراضگی منٹوں میں ختم ہو جاتی ہے۔ یقین نہ آئے تو آزما کے دیکھ لیں، لیکن صرف شادی شدہ افراد، دوسری صورت میں جوتے بھی پڑ سکتے ہیں۔